بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان مبارک کے موائن ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان مبارک کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین ہر دعا اپنی بندوں کی قبول منظور فرما لیتا ہے۔ وہ رات 15 شعبان یعنی کہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 15 شعبان کی رات اتنی مجرب رات ہے کہ اس رات میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لیتے ہیں۔ اس رات میں روزی تقسیم کی جاتی ہے، زندگی کے میعاد مقرر کیے جاتے ہیں۔ حج پر جانے والوں کی رات ہے۔ کسی کو اگر آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی کا پتھر دل کو موم بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا دل بھی موم کی طرح آپ کے لیے پگھل جائے گا، اور انشاءاللہ ہر بیماری سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ ہر رنج و غم، پریشانی، دکھ تکلیف سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے وہ دعا آپ کی جائز دعا ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر آپ نے یقین رکھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ میرے پیارے دوست اور میری پیارے بہنیں اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو ماہ شعبان کی 15 شب کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے شب برات کی رات کو اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان میں اپنے مقصد کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو ادا کرنا ہے وہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، وہ دعا آپ کی جائز ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 4 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، 2 کر کر آپ نے 4 نوافل ادا کر لینے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ آپ نے سب سے پہلے جب پہلی رکعت میں ہونا ہے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر ایسے ہی آپ نے دوسری رکعت کو مکمل کرنا ہے، اور ایسے ہی آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائے گی، اور جو دوبارہ آپ نے دوسری رکعت تو ادا کرنی ہے وہ 2 رکعتیں بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کر لینی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے سامنے 1 گلاس پانی کا لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے 4 رکعتیں اس طریقے سے ادا کر لی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ ہی سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے 21 مرتبہ ہی سورہ فلق کو پڑھ لینا ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ جب آپ نے یہاں تک وظیفے کو مکمل کر لیا، جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پر آپ نے 21 مرتبہ ہی پھونک مار کر، اور پھر آپ نے 3 سانسوں میں اس پانی کو پی لینا ہے، یہاں تک یہ آپ کا بہت ہی مجرب وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور پھر آپ نے اپنا معاملہ بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ آپ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ آپ کی ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر رنج و غم انشاءاللہ ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ جب آپ نے اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرما دیا، تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے: یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دعا آپ نے مانگتے رہنا ہے، اور آپ کی جو مقصد ہے وہ مقصد کو بیان فرمانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھ لیا، تو آپ نے دعا کو ختم کر کے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ سجدے میں بھی جا کر آپ نے 3 مرتبہ ہی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہی کہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین آپ پر رحمت نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔